بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ پاکستان شہر ناپرسان، آج اس ویلاگ کا ٹاپک یہی ہے۔ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے وہ بالکل شہر ناپرسان بن گیا ہے۔ کوئی کسی کا نہیں پوچھتا، ہر آدمی اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا ہے اور مرضی سے چیزیں بیچتا ہے۔ بازار میں جائیں، سبزی والوں کے پاس جائیں، جس کے پاس جاتے ہیں۔ اوپر سے حکومت نے وہ مہنگائی شروع کی، ایک ٹیکس دوسرے سے اوپر ٹیکس، پھر وہ ٹیکس، اور آسان طریقہ بھی ڈھونڈا ہے کہ بجلی کے بلوں میں وہ ٹیکس ڈالو، کوئی سے نہیں باقے گا۔ ابھی بجلی جو ہے ہر ایک آدمی استعمال کرتا ہے، تو اس میں بجلی کا خرچہ کم اور مختلف قسم کا ٹیکسوں کا خرچہ زیادہ، اور ابھی تو سپر ٹیکس بھی آ گیا۔ اللہ معاف فرمائے، بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ حکمرانوں کا کرسی کا لڑائی ہے، عوام جو ہے درمیان میں پس رہے ہیں۔ یہ 80 81 82 کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت نوجوان تھا، 26 27 سال کا تھا، اور رزق کے پیچھے دوڑنا شروع کیا، جو آج تک دوڑ رہا ہوں۔ اور اس رزق کے معاملے میں چلتا 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 اب لیبیا پہنچ گیا۔ پاکستان میں لیبیا کی بڑی چرچے تھے، ہم بھی بڑے خوشی سے وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو عجیب قسم کی ایک اور دنیا تھی۔ تو وہاں پہلے سے جو پاکستانی تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ جس کا رزق ختم کر دیتا ہے اس کو لیبیا بیچتا ہے۔ وہی بات ہمارے ساتھ ہوئی۔ بہرحال اس کے بارے میں بعد میں ایک اور بہت سے ویلاگ بناؤں گا، جس میں بہت سی چیزیں ہوں گی جو ہمارے ساتھ پیش آئی۔ وہ ہم پہ گزر رہے تھے، مگر اوروں کے لیے وہ لطیفے ہیں، سب کی دنیا کے لیے لطیفے ہیں۔ تو وہ بالکل شہر ناپرسان تھا۔ سال گزارا، سال کے بعد جو ہے بچے کو، بیوی کو کسی طریقے سے وہاں لے گیا۔ جب وہاں پہنچے تو بیوی کو بٹھا کے اس کو کہا کہ بھئی یہ شہر ناپرسان ہے، یہاں ہر چیز جو ہے کلو جو ہے وہ 1 دینار کا۔ انڈیا سے مسور کا دال آتا ہے، صرف ایک قسم کا دال، وہ بھی 1 دینار کا کلو۔ مرغی فرانس سے آتی تھی، زبردست قسم کے صاف ستھری اور فریزر والی تھی، تو وہ بھی 1 دینار کی کلو۔ انڈیا سے جو تھے گوشت آتا تھا، جو بہت بہترین گوشت ہوتا تھا، اور اس میں ہڈی نام و نشان کی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے سامنے اس سے ہڈی نکالتے تھے اور پھر تولتے تھے، وہ بھی 1 دینار کی کلو۔ تو بیوی کو کہا کہ بھائی یہ اب یہاں آئے ہیں تو آپ بتائیں کہ کیا کھائیں یہاں۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو مسور دال کا نام ہی نہ لو، اس کو مارو دفع۔ ساری زندگی دال کھا کے حال برا ہے۔ ابھی مزید اگر یہاں نہیں ملتا، مہنگا ملتا ہے تو ضرورت کیا ہے، ہم جو ہے مرغی اور گوشت کھائیں گے۔ ابھی آپ کو گوشت کے بارے میں بتائیں، انڈیا میں مسلمانوں پہ گوشت بند ہے، وہ اس کو حلالہ نہیں کر سکتے، اس کو مارتے ہیں۔ اور 100 کروڑ اور 30 کروڑ یعنی 130 کروڑ سے زیادہ انڈیا کی آبادی ہے۔ یہ اللہ نے ہم باقی ملکوں پہ احسان کیا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے، اللہ ان کو اور بھی نہ کھلائیں۔ تو وہ گوشت جو ہے ان کے ہندو جو ہے بڑے بڑے تاجر ہیں، اور وہاں بڑے بڑے ذبح خانے ہیں، اس میں وہ ذبح کرتے ہیں۔
پھر اس کو بہترین قسم کا پیکنگ ہوتی ہے اور سارے عرب کنٹریوں میں اور مختلف کنٹریوں میں بیچتے ہیں، اور سب سے سستا اور اچھا گوشت وہی ہوتا ہے، سب لوگ وہی خریدتے ہیں کیونکہ باقی گوشت جو ہے وہ مہنگا ہے۔ تو اسی طرح پھر میں نے وائف کو کہا کہ بھائی ایک بات اور بھی ہے، ابھی یہاں تیل جو ہم استعمال کریں گے کھانے میں بناسپتی گھی نہیں ملتا، یہاں 3 قسم کی تیل ملتے ہیں، ایک ہے زیتون کا تیل، دوسرا مکئی کا ہے، اور تیسرا نمبر تیل جو ہے سورج مکھی کا ہے۔ تو ابھی آپ بتائیں کہ آپ نے کون سا استعمال کرنا باقی زندگی اگر یہاں رہنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کون سا چاہے۔ میں نے کہا جو بھی آپ استعمال کریں گے 10-15 دن جو ہے، آپ اگر کچن جاؤ گی تو عجیب قسم کی ایسی بو آئے گی کہ آپ کھانا بھی نہیں کھا سکو گی، مگر آہستہ آہستہ ہم عادی ہو جائیں گے تو پھر اسی طرح لگے گا جیسے عام ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا اچھا کون سا ہے؟ میں نے سب سے بہترین جو ہے وہ زیتون کا ہے، قیمت سب کا ایک ہے، 1 دینار۔ تو پھر میں نے کہا ایک بات اور بھی ہے، اگر آپ یہ زیتون کے تیل میں کھانا اور گوشت اور مرغ کھانا ہے تو پھر مسئلہ تو خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک مثال ہے، وہ مولوی صاحب کا میں نے بتایا کہ بے شیر ناپرسان والا کام ہوگا۔ تو اس نے کہا وہ شیر ناپرسان والا کام کون سا ہے؟ تو میں نے اس کو ایک کہانی سنائی جو بہت مشہور ہے، چلو آپ بھی سنیں۔ ایک مولوی صاحب تھا، اس کا ایک شاگرد تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ کسی بستی میں رہتے تھے، سب غربت، ہر جگہ تھی، ہم نے بھی دیکھی ہے۔ تو ایک گاؤں سے دوسرا، دوسرے گاؤں سے تیسرا، وہ چلتے رہے۔ انہوں نے کہا چلو کچھ تو کہاں مل جائے گا۔ کرتے کراتے وہ جناب ایک شہر، چھوٹے سے شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ ہر چیز وہاں 1 آنا دڑی ہے۔ 1 آنا اس زمانے کی قیمت ہوتی ہے، ہمارے زمانے میں بھی تھی، اور وہ دڑی جو ہے وہ 5 کلو کی ہوتی ہے، اچھی چیز بری چیزیں۔ تو انہوں نے بھی مرغیاں اور گوشت کھانا شروع کیا۔ مولوی صاحب نے شاگرد کو کہا ہے شاگرد ذرا خیال رکھو، ہاتھ ہولا رکھو، ایسا نہ ہو کہ پھر تم اٹھنے بیٹھنے جانے سے جو ہے قاصر رہو۔ مگر وہ نہ مانا۔ تو جب 5-6 مہینے خوب کھایا پیا، ایک دن وہ شہر، وہ قصبے میں پھر رہا تھا، تو اس کا مین چوک جو تھا اس پہ بڑا مجمع تھا، لوگ بہت سے جمع ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی قریب گئے کہ دیکھو کیا ہے، یہ لوگ بڑی جمع ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی بندر ناچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جب دیکھا تو وہاں درمیان میں جو ایک اسٹیج بنا تھا، ایک ٹکٹکی اس کے اوپر بنائی تھی جس کو لوگوں کو پھانسی دیتے ہیں، اور پھانسی کا پھندا بھی لٹک رہا تھا۔ آگے کرسی پر جو تھا قاضی صاحب بیٹھے تھے، اور اس کا عملہ جو ہے وہ پولیس وغیرہ سب ادھر تھے، انہوں نے انتظام سنبھالا تھا تاکہ کوئی شور غبل نہ کرے، اور ایک مقدمہ پیش تھا جس میں ایک آدمی کو پھانسی ہونی تھی۔ اس پھانسی کا ماجرا یہ ہے کہ ایک آدمی کا دیوار گرا اس قصبے میں، اس کے نیچے ایک آدمی آیا، مکان کا دیوار تھا، وہ آدمی جو ہے مر گیا۔ اس کے لواحقین قاضی صاحب کے پاس گئے، مقدمہ شروع ہو گیا جیسے یہاں ہوتا ہے، تاریخ پہ تاریخ ہوتے رہیں۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ بھائی اس گھر کے مالک کے مکان کو لے آیا جائے۔ وہ اس کو لے آئے، اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے دیوار کے نیچے ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس لیے اس کی ساری ذمہ داری تم پہ پڑتی ہے کیونکہ تم مالک مکان ہو، اور ہم تو انصاف کی بات کریں گے، قصاص ہوگا۔ اور اس نے آگے سے کہا جی میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی اس میسن کی ہے، وہ گلکار کی ہے جس نے اس دیوار کو بنایا ہے، وہ صحیح طریقے سے لیول میں نہیں بنایا۔ اور نے اس کو چھوڑا کہ تم جا سکتے ہو، تم بری ہو، اور اس کو پیدا کرو، کدھر ہے وہ گلکار۔ جب اس کو لے آئے، اس نے بھی رونا پیٹنا شروع کیا کہ جی میرے غلطی کوئی نہیں۔ موت سب کو نظر آ رہی تھی کہ جی یہ بات یہ ہے کہ جو گارا بنا رہا تھا مزدور، اس نے صحیح قسم کا گارا نہیں بنایا، اس لیے
یہ دیوار جو ہے وہ گر گئی، پکی نہیں ہوئی۔ اور اس نے میسن کہا کہ تم جا سکتے ہو، بری ہو تو اس لیبر کو بلاؤ۔ وہ پولیس گئی، اس لیبر کو ڈھونڈ کے نکال کے اس کو لے آیا۔ لیبر بھی مصیبت میں بھی پڑ گیا، وہ بھی رونا پیٹنا نے شروع کیا، اس کی بھی موت نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے کہا جی میری کوئی غلطی نہیں، یہ جو پانی لا رہا تھا اس نے جو ہے یہ مٹی اس وجہ سے خراب بنی۔ اس نے کہا تو جاؤ، اور پانی والے کے پیچھے جو ہے اس نے پولیس بھیجی۔ جب اس کو لے آئے تو اس نے بھی رونا پیٹنا شروع کیا، جی میری غلطی کوئی نہیں، میں جب پانی کے لیے جاتا تھا اس زمانے میں پانی دور دور ہوتا تھا، کنویں جو ہے بنا ہی نہیں سکتے، غریبی تھی۔ تو راستے میں ایک بندر نچانے والا آدمی آیا تھا، سارا محلہ جو ہے فارغ تھا، کام کوئی تھا نہیں، تو اس کے ارد گرد جمع تھے، اس کی تماشا دیکھ رہے تھے۔ راستہ بالکل بند تھا، گلی بند تھی۔ کہتے میں نے بہت مشکل سے راستہ بنوایا اور ایک بالٹی پانی لایا، اور ایک بالٹی میں تو اس طرح مٹی بننی تھی۔ انہوں نے کہا تم بھی جاؤ، فارغ ہو، تمہارے گناہ نہیں ہے، وہ بندر والے کو لے آؤ۔ پولیس گئی، اس بندر والے کو، مشہور آدمی تھا، شہر میں رہتا تھا، اس کو اٹھا کے لے آئے کہ آ جاؤ بھائی۔ بندر والے کو جب بلایا، لے آیا، تو اس نے بھی رونا پیٹنا شروع کیا کہ میری کوئی غلطی نہیں، یہ غلطی بندر کی تھی کہ میں اس کو کھینچتا رہا، اور بچے جو اس کو کوئی کیلا میلے آگے پیچھے پھینکتے تھے تو آتا نہیں تھا، بھوکا تھا، تو بس جی اس کی غلطی، میری کوئی غلطی نہیں۔ تو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ایسا کریں، پولیس کو اس کو بھیجا کہ جاؤ جی وہ بندر لے آؤ۔ جب یہ گھر آیا تو اس کو تو بس پتہ ہو گیا کہ یہ بندر کو ماریں گے، تو اس نے اسے رسی کھول دی اور جاؤ جہاں جاتے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا رزق تھا، اس کے ساتھ اس کا محبت تھا، اور شاید بعد میں پکڑ کر کے پھر وہ ناچ ماچ اس سے کرے۔ بندر چلا گیا، یوں واپس آئے، جی وہ بندر تو کسی جنگلوں میں گیا ہے، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ نہ پکڑ سکے، بلکہ ہے نہیں، پتہ نہیں کدھر گیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا چھوڑو پھر تمہاری نمبر ہے۔ آج اس کا مقدمہ کا فیصلہ جو تھا وہ ہوا تھا، اور اس کو آج لوگوں کے سامنے پھانسی دینی تھی۔ جب پھانسی دینا شروع ہو گئے، ہم دیکھ رہے سارے لوگ کھڑے ہیں، وہ غریب بہت پتلا سکڑا تھا، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا تو کیا کھاتا۔ تو اس کو جب پندہ ڈالتے، پندہ تھوڑا کھلا تھا، وہ کھینچتے غرم سے وہ نیچے گرتا، پھر ایسا کرتے 2-3 دفعہ، جو اس طرح ہوا اس کو پھانسی نہ لگی۔ قاضی صاحب کو غصہ ہے، انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ کہتے وہ پولیس کو بتایا، اور پہلے حکم کیا کہ بھائی مجمع سے کوئی نہ ہلے، اور پندہ کہتے پکڑ لو، جس کے گلے میں فٹ ہے اس کو لگاؤ۔ وہ سب پتلے سکڑے لوگ تھے، کسی کو فٹ نہیں آ رہا تھا۔ آخر بات پہنچی وہ شاگرد کے پاس پہنچ گیا۔ شاگرد زبردست قسم کا ہٹا کٹا جو ہے، 5-6 مہینے میں اس نے وہ کہا تھا کہ اس کو حساب نہیں تھا، پندہ اس کو فٹ آیا، اس کو کہتے آ جاؤ۔ جب اس کو ٹکٹکی پہ لے گیا، وہ روتا پیٹتا، اوکے اب موت تو اس کو آئی۔ سب کو جو موت نظر آتی پھر سب پریشان ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو ڈال رہے تھے وہ جلاد، تو اس نے کہا جی مجھے پھانسی سے پہلے وہ اپنے استاد جی سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا، قاضی سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے، جاؤ بھائی اپنے استاد سے پتہ کرو۔ اور جتنے مجمع بیٹھ تو بہت خوش تھے کہ یہ لوگ جو نوارد تھے، باہر کے تھے، باقی لوگ جو تھے اس قصبے کے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ کام بن گیا، انشاءاللہ ہماری جان چھوٹ گئی۔ جب وہ استاد کے پاس وہ شاگرد پہنچ گیا، اس نے اس کو کہا کہ مروا دیا، تو استاد نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیر ناپرسان ہے، ابھی تمہارا کوئی بھی نہیں پوچھے گا، چلو ایک کام کرتے ہو، دیکھو اس میں اگر کامیاب ہو گئے، کہتے جب تم ادھر جاؤ تو میں تمہارے پیچھے آؤں گا، تو اس پندے پہ لڑائی کریں گے۔ تم نے کہا میں نے پہنے، میں نے کہا میں نے، تو نے اس سے کیا ہوگا، تو تم جاؤ دیکھو ہمارا کمال دیکھو۔ بس جب وہ ٹکٹکی پر پہنچا، اور جب اس کو ڈالے تو ادھر سے اس نے چھلانگ ماری، دوڑ اس کے وہ ڈائس پہ چڑھ گیا۔ کہتے جی تم کس طرح کر سکتے، یہ میرا ہے، حق بنتے، میں استاد ہوں۔ اس نے کہا جی میں تمہارا بڑا خدمت ہے، میرا حق بنتا ہے۔ لڑائی جو سخت ہو گئی تو قاضی صاحب نے پوچھا کیا مار جا رہا ہے بھائی، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ کہتے آپ کو کیا پتہ، ابھی مجھ پہ کشف ہوا۔ اس کا شکل صورت ماشاء اللہ تھا،
ابھی مجھ پہ کشف ہوا ہے کہ یہ شبھ گھڑی ہے، اس وقت جس کو بھی یہ پندہ لگ گیا تو وہ سیدھا شہیدوں کو سیدھا جنت میں جائے گا بغیر کسی سوال جواب کے۔ پہلے تو لوگ مریں گے، قبر میں جائیں گے، پھر محشر میں حساب کتاب ہوگا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اس نے فوراً اس کا فتویٰ جاری کیا، اور اس نے کہا دفع ہو جاؤ تم دونوں۔ آخر میں بھی شہر کا ہوں، ساری زندگی جنت کی دعائیں کی ہے، آج وہ قبول ہو رہی ہے۔ کہتے جلات کو کہو ادھر آؤ بھائی، مجھے پندہ ڈالو۔ وہ قاضی کو پندہ ڈال رہے تھے، اور اس نے آہستہ سے شاگرد کو کہا کہ جہاں میں بھاگوں تم نے وہاں بھاگنا ہے، اور پیچھے نہیں دیکھنا۔ یہ حال جو ہے آج کل ہمارے پاکستان کا ہے، کوئی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے سوراخ سے جو ہے ہاتھی بھی گزارے، اور پھر وہی سوراخ سے جو ہے ایک مکھی بھی نہ گزرے۔ عجیب نظام، عجیب کاروبار۔ سارے پاکستان جو ہے غربت اور نفسیاتی مریض ہو گئے۔ صبح کیا ہوتا ہے، دوپہر کو کیا ہوتا ہے، شام کو کیا ہوتا ہے۔ اور جو عدالتیں جو ہے وہ عوام کے لیے بنے تھے تاکہ ان کے عوام کے مسائل حل کریں، وہ آج کل جو ہے سب کیا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈروں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ وہ آپس میں گتم گتا ہے، اور تیسرا آدمی آئے گا اور سب کچھ اچک لے گا، اور پھر یہ آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھیں گے اور ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے۔ اور بھئی خدا کے بندو، شیر ناپرسان نہ بناؤ، کسی چیز کو کنٹرول کرو۔ یہ علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، بجلی کا لوگوں کو مروا کے کوئی بچوں کو کھانے نہیں دے سکتا، تو وہ بجلی کا بل کیا دے گا، کرایہ داروں کو کیا ہوگا۔ سارے پاکستان جو ہے وہ تنخواہ دار نہیں ہے، سارے گاؤں میں 2 آدمی تنخواہ دار نہیں ہوتا، باقی مزدور ہے، ایک دن ہوتا ہے 10 دن نہیں ہوتا۔ اوپر سے سیلاب بھی آیا، کیا کہ عذابوں میں پنسے ہوئے۔ بھائی لوگوں کے بارے میں سوچو، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ ان ہماری جو بڑے بڑے اکابرین بنے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دیں، اور یہ اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں، نواسوں، پوتروں دوتروں کے بجائے، اس کی زندگی کے بنانے کے بجائے اپنی آخرت بنائے، لوگوں پہ رحم کرے اور اپنے آپ پہ رحم کرے۔ سب 70 سالوں سے ابو ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کس وقت مرنا ہے، مگر بوڑھے نے تو مرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔